اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ توبہ استغفار، جب انسان کی استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کون سی نشانیاں ہیں کہ جس سے انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 شخص آئے۔ ایک نے کہا کہ میرے گھر میں رزق کی بڑی تنگی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کا ڈر ہے، تو ہماری فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، آپ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ نے اسے بھی کہا کہ توبہ استغفار کرو۔ تو جب وہ 3 شخص چلے گئے تو جو ساتھ بیٹھے والے لوگ تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 3 لوگ آئے، انہوں نے اپنے تینوں مسئلے الگ الگ بیان کیے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، تو آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث پاک بیان کی جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اور اسے ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راحت عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے اسے رزق مل سکتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے توبہ استغفار کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ بیان فرمایا کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، شیطان ہے، شیطان بڑا انسان کو ورگلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اچھا تم نے پہلے بھی توبہ کی تھی، تو اب تم نے کیا کیا ہے کہ دوبارہ گناہ کیا ہے، تو اب تم کیا کرو گے کہ دوبارہ پھر توبہ کرو گے، کس منہ سے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو رہنے دو، کیونکہ تم نے پھر گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے انسان کے اوپر وسوسہ ہوتا ہے، تو ایسے وسوسوں پہ نہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ توبہ قبول ہونے کی ایک یہ نشانی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ مصیبت پریشانی سے آپ کو نکال دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا استغفار کرتے جائیں گے آپ کی پریشانیوں میں ہو سکتا ہے اضافہ ہوتا جائے۔ لوگ اس کی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا آگے آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہوتا ہے، جس کا آپ ابھی جس پریشانی میں مبتلا ہو رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آزمائش مل سکتی ہے۔ کیا یہ بندہ مجھ پر مکمل بھروسہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا یہ تھوڑی سی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تو کیا یہ استغفار کرنا یا اللہ تعالیٰ سے بھروسہ اس کا اٹھ جائے گا، توکل اٹھ جائے گا؟ تو کبھی بھی شیطان کے اس جھانسے میں نہیں آئیے گا۔ اگر پریشانی بڑھ رہی ہے کہ اگر آپ نے استغفار شروع کیا، ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ توبہ استغفار کرنا شروع کرتے ہیں یا جیسے ہی تھوڑا سا دین کی طرف آتے ہیں تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، آپ کی یہ چند دن کی آزمائش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ انعام دینے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اگر پریشانی میں اضافہ ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اور آپ چنے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ہر کسی کو اللہ نہیں آزماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے
دین پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی بڑے مزے کی زندگی جی رہے ہیں، ان کی بڑے مزے کی زندگی جا رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ دنیا کے جو مزے ہیں یہ چند دن کے ہیں، ختم ہو جائے گا یہ سارا کچھ، اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آزمائشوں کے لیے چن لیا تو خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور خاص نظر کرم اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر۔ اب دیکھیں، ایک جب بچہ والدین کا کوئی بچہ جب بگڑ رہا ہو تو والدین کیا کرتے ہیں کہ اس پر سختی کرتے ہیں کہ یہ کہیں بھٹک نہ جائے یا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو والدین تھوڑی سی خاص اس پر نظر رکھتے ہیں اور تھوڑی سختی کرتے ہیں، تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ باقیوں کو تو نہیں پوچھتے، تو میرے اوپر خاص نظر کیوں رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یا کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ والدین اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں لوگوں کی بری نظروں سے، اور والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو آزما کر تو لوگوں سے یا لوگوں کے شر سے یا ہر کسی قسم کے اس طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچانا چاہتا ہے، بس اللہ پر مکمل بھروسہ اور صبر کے ساتھ۔ ایک اور حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر غبار سا چھا جاتا۔ ایسے کبھی ہوتا ہے ہمیں بھی اکثر ہوتا ہے کہ ایسے دل پہ عجیب سا بے سکونی سی آ جاتی ہے، غبار آ جاتا ہے اور عجیب سی انسان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے۔ تو اسی لیے نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی دل پر غبار سا چھا جاتا تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کو کہ ازالے کے لیے میں ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ دل میں غبار سا آ جائے یا بے سکونی سی یا عجیب سا محسوس ہو تو کیا کریں، 100 مرتبہ استغفر اللہ، جو سب سے شارٹ استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگر آپ بڑھانا چاہیں تو زیادہ اجر ملے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی زیادہ بڑھا دیں اور اس کی مقدار زیادہ کر دیں تو آپ کو اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ دوسرا، توبہ قبول ہونے کی ایک یہ نشانی ہے کہ آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہوگا، آپ کا دل کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ میں عبادت کروں۔ عبادت کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے گا، قرآن پاک پڑھنے کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تہجد پڑھنے کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا، زیادہ یعنی عبادت کی طرف لگا ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی نشانی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رغبت، دین کی طرف زیادہ رغبت اختیار کرتا ہے۔ تو ایسا کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ استغفر اللہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، فضائل بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ، استغفار اور معافی مانگنے کا شوق پیدا ہو۔ پہلی فضیلت یہ ہے اس کی کہ 11 فضیلتیں ہیں ٹوٹل میرے پاس جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو زیادہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اس کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تسبیح اٹھا کر استغفار استغفار، ایسے نہیں ہے، استغفار مصدر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، استغفر اللہ، سب سے شارٹ جو ہے وہ استغفار ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا پڑھنا ہے، استغفر اللہ۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس انسان پر رحمت کی بارش ہوگی، اس کے گھر میں سکون ہوگا، سکون والی زندگی ہوگی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس کے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بڑی تنگی ہے، بڑے پریشان ہیں، تو مال و دولت میں برکت ہوگی اس انسان کے۔ اور پانچویں فضیلت یہ اس انسان کو عطا ہوگی، اولاد نرینہ اس انسان کو عطا ہوگی۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو تو استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ اور اگر کسی کو بیٹی چاہیے تو تب بھی استغفار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ تو چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر سے جسم سے بیماریاں، کمزوری وغیرہ ہوتا ہے کہ کسی کو کمر میں درد ہے، کسی کو کندھوں میں درد ہے، کدھر عورتیں اکثر پریشان رہتی ہیں، تو استغفار پڑھنا شروع کر دے، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں ضرور۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ بستی پر آنے والے اگر کوئی عذاب وغیرہ ہو تو وہ ٹل جاتے ہیں پوری بستی پر، سبحان اللہ۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کو ہر غم سے نجات مل جاتا ہے۔ کوئی بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یا کسی قسم کی
مصیبت پریشانی آ گئی گھر میں، کوئی کسی قسم کا غم مل گیا تو غم سے نجات مل جاتی ہے انسان کو۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ پریشانی سے مشکلات اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں نا کہ اچھا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں بڑی پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں، کہ ایک دعا ہے جس کو میں کتنے عرصے سے مانگ رہی لیکن قبول نہیں ہو رہی، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، دعائیں قبول ہوں گی۔ اور 11ویں فضیلت یہ ہے کہ پوری بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کے استغفر اللہ پڑھنے سے پوری بستی کو رزق عطا کرے گا تو جو خود انسان پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر کتنی خاص نظر کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اس انسان کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس چیز کی، تو ضرور اس چیز کو استغفر اللہ پڑھنے کو آپ اپنا معمول بنائیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے وہ درود پاک ہے۔ استغفر اللہ کی توفیق انسان کو کب ملتی ہے؟ اسی ٹائم ملتی ہے جب انسان کامیاب ہونے والا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں جیسے اب آپ کے سامنے آپ کو شوق تھا کہ میں استغفر اللہ کروں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں، تو آپ کے سامنے کی ویڈیو آ گئی، آپ نے اس ویڈیو کلپ کو دیکھا، آپ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں استغفر اللہ پڑھوں، بس یہی آپ کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے آپ کے اندر استغفر اللہ، استغفار پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اور یہ کلپ بھی آپ کے سامنے آ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی معاف کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش بختی ہے اس انسان کے لیے، یعنی وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفر اللہ کی کثرت پائی، وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ تو اپنے نامہ اعمال کو استغفر اللہ کی کثرت سے بھر دے، اتنے زیادہ استغفر اللہ کرے کہ نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، ہمارا نامہ اعمال استغفر اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے بھرا ہوا ہو۔ اگر کبھی دعا قبول نہ ہوتی ہو، پریشان ہو کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو فوراً کیا کریں، اٹھائیں تسبیح، جائے نماز بچھائیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ پڑھیں اور روئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تسبیح اٹھائی اور رینڈملی بس زبان سے بس پڑھتے رہیں لیکن توجہ نہیں ہے۔ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اگر آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی اگر چھوٹا سا آنسو بھی ندامت کا گر گیا اور ساتھ آپ نے سچے دل سے استغفر اللہ صرف 10 مرتبہ بھی پڑھ لیا، سچے دل سے خشوع خضوع کے ساتھ، وہ قبول ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ 1000 دفعہ پڑھ رہے لیکن توجہ نہیں ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور یا ٹی وی آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یا آپ گھر کے کسی کام میں مصروف ہیں اور ادھر آپ کر رہے نہیں۔ ایسے بھی آپ کر کے کاموں میں خواتین خاص طور پر کام کرتے ہوئے بھی زبان پر ذکر جاری رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے آپ تنہائی میں بیٹھ کر جائے نماز بچھائیں اور استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دونوں جوڑ کر اور کہیں کہ اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں کو۔ اگر آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل ڈیلی اسلامک نیٹ ورک کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔